بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں دریائے فرات بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اس مشہور دریا سے جڑی ہوئی ایک پیشن گوئی جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے کی گئی تھی۔ ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس کے لیے جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہی سوچے گا کہ شاید وہ بچ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانوں کو ظاہر کر دے گا۔ تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے ہرگز کچھ نہ لے۔ ان ساری حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہ صرف دریائے فرات کا خشک ہونا ہے بلکہ اس کے اندر سے سونے کے خزانوں کا بھی ظاہر ہونا ہے۔ مگر یاد رہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی اس وقت تم میں سے موجود ہو وہ اس خزانے سے کچھ بھی نہ لے۔ مگر پیارے دوستوں، اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دریائے فرات ہے کیا؟ یہ اتنا زیادہ خاص کیوں مانا جاتا ہے؟ اور کیا سچ میں اس کے اندر سے سونا نکلنا شروع ہو گیا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ وقت سے سوشل میڈیا پر لوگوں کی طرف سے الگ الگ طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دریا نہ صرف خشک ہو چکا ہے بلکہ اس کے اندر سے ہزاروں سال پرانا ایک شہر بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے اور اسی شہر کے اندر سے سونا نکل رہا ہے جس کو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حدیث میں جس سونے کی بات کی گئی ہے اس سونے سے مراد اصل سونا نہیں ہے بلکہ تیل مراد ہے، کیونکہ تیل یعنی آئل بھی آج کی قیمت کے بارے میں سونے سے کم نہیں ہے۔ تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان سارے ہی معاملوں سے جڑی ہوئی نہ صرف اس کی سچائی جاننے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ دریائے فرات سے جڑے ہوئے سارے سوالوں کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا بتایا جاتا ہے۔ اس حساب سے یہ پورے ایشیا کا 15واں اور جبکہ ویسٹرن ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ ویسے تو یہ دریائے فرات اوپر صرف 3 ہی دیشوں میں موجود ہے، جو ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر سیریا میں انٹر ہوتا ہے اور عراق کو پار کرتا ہوا پرشین گلف میں گر جاتا ہے۔ مگر پیارے دوستو، دریائے فرات کا جو ڈرین ایریا ہے بہت زیادہ بڑا ہے اور اس حساب سے اب یہ 6 دیشوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، جس میں ترکی، سیریا اور عراق کے علاوہ سعودی عربیہ، ایران اور کویت بھی شامل ہیں۔ آج کے دور میں اس کا زیادہ تر علاقہ ایک دریا کم بلکہ دلدلی علاقہ زیادہ لگتا ہے۔ ویسے بھی یہ دریا بہت ساری کھائیوں اور گھاٹیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس دریا کے لیے سب سے پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے لگاتار اسپیشل ترکی اور سیریا کے علاقے میں ایک کے بعد ایک کئی ڈیم بنائے گئے۔ لگاتار بننے والے ان ڈیم کی وجہ سے اب اس دریا میں بہنے والے پانی کا بہاؤ بھی کافی کم ہو چکا ہے۔ 15 اپریل 2014 کو ترکی نے ایک ڈیم کی مدد سے اس دریا کے بہاؤ کو بالکل ہی روک دیا تھا، جس کی وجہ سے ترکی اور سیریا کے بارڈر پر یہ بالکل پوری طرح سے خشک ہو چکا تھا۔ اور کچھ وقت پہلے ہی اچانک سے یہ دعوے بھی کیے گئے تھے کہ اس دریا کے سوکھنے کی وجہ سے اس دریا کے اندر سے ایک شہر بھی دریافت ہوا ہے، جس کو تقریباً 3500 سال پرانا بتایا جا رہا ہے۔ مگر بعد میں یہ سب دعوے غلط ثابت ہوئے تھے، کیونکہ جس شہر کی بات کی جا رہی تھی وہ دراصل دریائے فرات میں نہیں بلکہ دریائے دجلہ کے سوکھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے دریافت ہوا تھا۔ مگر ایک بار پھر سے آخری سوال یہی ہے کہ آخر دریائے فرات کا معاملہ کیا ہے؟ کیا دریائے فرات سچ میں سوکھ چکا ہے؟ کیا اس کے اندر سے سونا نکل رہا ہے؟ کیا لوگ بڑی مقدار میں اس کے اندر سے سونا نکال رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دریائے فرات کے پانی کا بہاؤ بھلے ہی بڑی تیزی کے ساتھ میں کم ہوا ہو مگر ابھی بھی یہ پوری طرح سے سوکھا نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ سونے کا ہے، یہ جو ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ میں رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ایک لمبے وقت سے دریائے فرات کے بہت سارے الگ الگ کناروں پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ڈھونڈنے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ملنے کے دعوے کیے بھی جا رہے ہیں۔
اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ملنے کے دعوے بھی کیے گئے ہیں، مگر بعد میں ان سارے ہی دعووں کی صحیح طریقے سے تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ کچھ ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق پرانے دور میں دریائے فرات کے آس پاس کے علاقے میں سونے کی کانیں موجود ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کو دریائے فرات کے آس پاس کے علاقے سے جو سونا ملنے کی خبریں آتی ہیں وہ شاید انہی کانوں سے نکلتا ہو۔ حالانکہ پیارے دوستو، آج کے نئے دور میں بھی سیریا کے مغربی علاقے میں وقت وقت پر سونا نکالنے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ سونا نکالنے کا کام وہاں کے لوکل دیہاتی لوگ کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ سونا بہت ہی کم مقدار میں نکالا جاتا ہے۔ یعنی ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ابھی تک اس طرح کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ دریائے فرات کے اندر بہت ہی بڑی تعداد میں سونا پایا جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر سونے کا بہت بڑا پہاڑ موجود ہے۔ مگر پھر بھی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ دریائے فرات کے اندر سونے کے پہاڑ موجود نہیں ہے، تو آخر قیامت کی نشانی کے طور پر حدیث شریف میں کس سونے کے پہاڑ کی بات کی گئی ہے؟ اسی لیے کچھ اسکالر یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید وہ جس سونے کی بات کر رہے ہو وہ دراصل اصلی سونا نہیں، بلکہ اس سونے سے تیل مراد ہے، جو تیل آج کی اس دنیا یعنی نئی دنیا میں قیمت یا اہمیت کے معاملے میں کسی سونے سے کم نہیں ہے۔ مگر زیادہ تر مسلم اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں جس طرح سے بار بار صاف طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے تو اس سے مراد یہی ریئل سونا ہے، تیل یا اس جیسی کوئی اور قدرتی نعمت نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی قیامت اتنی زیادہ قریب بھی نہیں ہے کہ جتنی صفائی سے بڑی نشانی کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو خود سے ہی دوسری بڑی قیامت کی نشانیوں کی طرح یہ نشانی بھی پوری ہوگی، اور دریائے فرات نہ صرف سوکھے گا بلکہ اس کے اندر سے سونا بھی ظاہر ہوگا۔ ویسے بھی مثال کے طور پر اگر اب عرب دیشوں کو ہی دیکھ لیا جائے، جن کے بارے میں آج سے 150 سال پہلے تک بھی کیا کسی نے سوچا تھا کہ ان لوگوں کی زمین کے نیچے کچھ موجود ہے؟ یہ سارے علاقے تو صرف چٹیل میدان اور ریگستان ہی مانے جاتے تھے، مگر پھر بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں کے اندر ہی ان کی زمینوں سے ایک ایسا خزانہ نکلا جس نے نہ صرف پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے بلکہ ان کی قسمت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ بالکل ویسے ہی دریائے فرات کے معاملے میں بھی سب کچھ پہلے سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب قدرت کی منظوری ہوگی تو وہ سب اچانک سے بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔